میری نہیں. اب آپ سن لے کڑوی حقیقت بتائیے. اب میں ایک صحافی ہوں, ایک اخبار سے اٹیچ ہوں. کل شام تک یہ پریشر تھا کہ یہ جو گٹر میں بچے گرے ان کی خبر کو آپ کل کریں نہ دیں. وہ تو چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چل رہی ہے نا. وہ میں ان صحافیوں کو سلام پیش کر رہا ہوں جنہوں نے, لیکن اس دونوں چیزوں کو زندہ سوشل میڈیا پہ ہوا, روایتی میڈیا نے نہیں زندہ کیا. عمران خان کے وہاں جانے ہاسپٹل چل رہی تھی, ایسی بات نہیں ہے. آپ کے ٹویٹ پڑھتا رہا ہوں میں, سارے وہ اسد کے نہیں اوپر تمام ادھر ادھر یار رانا صاحب, میں خود لائیو رات کو دیکھ رہا تھا جیسی حادثہ پیش آیا تمام چینلوں کے اوپر جو ہے بریکنگ. میں بات حکومت کی کر رہا ہوں بھائی جان, کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ خبر ایسے نہ چلے, رک جائے. ٹھیک ہے نا, میں نے کسی کے اسائنمنٹ لگائی کہ بھائی اس کو اچھی طرح یوں کر دیں یوں کر دیں, تو اس نے مجھے جو بتایا کہ جی وہ اس طرح کی معاملات ہیں. میں کہا آپ بنائیں, کوئی بات نہیں, سویرے دیکھیں گے جو بھی ہوگا, تو یہ بنا کے لا دیں. اصل مدعا یہ ہے رانا صاحب کہ آپ کے مطابق صحافی کو کسی سیاستدان سے عشق ہو سکتا ہے. عشق سن لیں, عشق جو ہے نا, نہ ذات پوچھتا ہے, نہ عمر پوچھتا ہے, نہ کیا کہتے ہیں وہ پوچھتا ہے آپ کے سامنے والا کون ہے, ہو جاتا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ اور عشق کے لیے کوئی آپ کا روایتی پیمانے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. عائشہ, عشق ہو سکتا ہے کسی صحافی کو, مطلب یہ وہ بھی تو جرنلسٹ ہے نا. نہیں ڈسکشن اس لیے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. نہیں, I tell you the reason. دیکھیں جرنلسٹ جو ہیں, آج ہم بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں نا حکومت کی کریڈیبلٹی کے اوپر. کاش یہاں پہ جرنلزم ایسی ہو کہ کبھی بھی کوئی نہ کہے کہ یار اس جرنلسٹ نے یہ بات ختم, یہ صحیح خبر ہے. یہاں پہ 2 دن سمینا, 2 دن تو صرف اس بات کے اوپر سوال ہوتا رہا کہ بھائی یہ خبر آ کہاں سے رہی ہے, کیا اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. ایک جملہ اگر اجازت دیں آپ مجھے, میں سوری میں کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے بات بھول گیا یہاں لکھی ہوئی تھی کہ جن وزراء کو نہیں پتا تھا نا کہ نہیں ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ایک ایسا ہے جو پہلے ان وزراء کی کریڈیبلٹی زیرو کرتا ہے, پھر خود ہی خبر بریک کر دیتا ہے اور دے دیتا ہے کسی کو کہ یہ کہہ دیں آپ, یہ ایسا ہو گیا. خبر تو تارڑ صاحب نے دی ہے. نہیں, تارڑ نے تو آج تصدیق کی ہے. تارڑ صاحب سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا. نہیں, یہ 4 دن پہلے جن لوگوں نے خبر چلائی سوشل میڈیا پہ, انہوں نے خود کہا کہ ہمیں فلاں ہمیں کسی نے یوں دی ہے, تو اس نے انہیں کیوں نہیں دی. نہیں دیکھیں یہاں پہ ایک, میں نے جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم نے بھی پمپ سے رابطہ کیا, ہم نے ان کا آفیشیل ورژن لیا اینڈ دے ڈینائیڈ اٹ. اب مجھے اگر جو ڈینائل آئے گا تو میں تو اسی طرح رپورٹ کروں گا کہ ہم نے پمپ سے بات کی, وہ ڈینائی کر رہے ہیں. سیکورٹی ذرائع سے کسی نے بات کی, انہوں نے ڈینائی کیا, آپ نے رپورٹ کر دیا جی ڈینائل ہے. وہ ہو سکتا ہے کسی صحافی کے اندر کوئی کسی سے ایسے پرسنل ریلیشنز نہیں, اس نے ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی کہا ہے, اور یہ ان کا رائٹ ہے. آفیشلی تو پمپس نے آپ کو انکار کیا, لیکن آپ کا ذاتی طور پر کسی سے کہیں کوئی اندر ایسا سورس ہو جس سے آپ کی بات ہو, تو جس صحافی نے یہ خبر بریک کی تھی نا, میں اس کا پڑھ رہا, اس کو دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ مجھے اسد اللہ نے کی تھی نا سب سے پہلے, اور مجھے بڑے کریڈیبل ایک افسر نے یہ بات بتائی ہے. افسر نے, ڈاکٹر نے کہ افسر نے؟ افسر. اچھا عائشہ, یہ بات دوبارہ وہی کریڈیبلٹی آف جرنلسٹ, کاش آپ کے خیال میں اگر ایسا نہ ہوتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی آج. اور میں ابھی سے پریڈکٹ کر رہا ہوں, یہ پروگرام تو ہمارا آج رات کو چل رہا ہے نا, میں اگلے 48 گھنٹے کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ انہی جس بارے میں ابھی رانا صاحب ابھی تھوڑی بات کر رہے تھے کہ آج کے اس دور میں صحافیوں کی پہچان جو ہے وہ آپ کس سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچڈ ہے, اس بنیاد کے اوپر ہونا شروع ہو گئی ہے. اب آپ یہ وار دیکھیں گے اگلے 48 گھنٹے میں, آپ دیکھیے گا. اچھا منصور, تھوڑی سنجیدگی سے گفتگو کر لیتے ہیں, کوشش مزاح تو کافی کر لیا آپ نے کچھ دیر میں. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ابھی اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میں نے اوپر ایگری اس بات سے کیا ہے کہ کسی کی بھی صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر صحت خراب ہے تو گورنمنٹ کو ڈیلی مارننگ میں ایک نیوز بلیٹن صحت سے متعلقہ دے دینا چاہیے اور خاندان کو انفارم کر دینا چاہیے. آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس کے پیچھے 2.5 یا 1.5 دہائی کو تو میں صرف پرفیکٹ آج کی سچویشن کے لیے ذمہ دار کہوں گی, مگر اگر اوورآل ہم سیاست کی بات کریں گے تو اس کے پیچھے کئی دہائیوں کے ہمارے سیاستدانوں کی سیاست اور کمزور سیاسی ویژن موجود ہے جو صرف ذاتی مفاد کی حد تک رہتا ہے. ابھی بات ہو رہی ہے عشق کی, پھر بات کریں آپ سچ کی, پھر آپ بات کریں احتجاج کی, پھر آپ بات کریں جمہوریت کی. تو جتنے رنگ کے صحافی ہیں اتنے رنگ کی تعریفیں ہیں, جتنے رنگ کی سیاسی جماعتیں اتنے رنگ کی تعریفیں ہیں. عشق کی تعریف اپنی ہے, احتجاج کی تعریف اپنی ہے, سچ کی تعریف اپنی ہے, جمہوریت کی تعریف اپنی ہے, پارلیمانی جو احترام ہے ایک دوسرے کا اس کی بھی تعریف اپنی اپنی ہے سیاسی جماعتوں کی. جب ان سیاسی جماعتوں نے یہ سب کچھ گھڑا اور تراشا ہے تو بھگتنا ہم سب کو پڑے گا. اس میں صرف ہم نہیں آئیں گے, اس ملک کی معاشرت بھی آئے گی, معیشت بھی آئے گی, ہماری آزادیاں بھی آئیں گی. یہ کہہ دینا کہ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں نہیں ہو جاتا, یہ آج ایسے ہی نہیں آ جاتا ہے, اس آج کے پیچھے گزرا کل ہوتا ہے. 2013-14 آنورڈ, جب میں اسپیسیفکلی اس فیلڈ کی بات کروں گی جس میں ہم کام کرتے ہیں, جو میں نے خود پرسنلی سفر کیا ہے, جب آپ نے میڈیا کے ادارے ترتیب دیے, تشکیل دیے, گھڑ کے بنا کے کھڑے کیے, وہ ڈیزرو کرتے تھے میڈیا ادارہ ہونا یا نہیں ہونا, کسی نے سوال کیا؟ استعمال کیا سیاسی جماعت نے.
اور آپ ہوئے جب سیاست ہاں ہوئے ادارے ہوئے نہیں پہلے تو ادارے گھڑے اور بنائے گئے اس مقصد کے لیے اسپیسیفکلی بنائے گئے کہ انہوں نے اس ایک جماعت کو کندھا دینا ہے اور سہارا دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر لوگوں کو بطور صحافی کچھ صحافی اور بہت سے لوگوں کو بطور صحافی بنا کے ترتیب دے کے تشکیل دے کے جگہ دے کے بٹھایا گیا سلاٹس دیے گئے پھر پورے کا پورا ایک نظام چلا 14 15 16 17 پھر آپ کی عدلیہ کیسے متاثر ہوئی وہ تو ہم سب کچھ اب تاریخ دیکھ چکے ہیں نا تو یہ وہ ہے جو ہمارے منہ پہ تھپڑ ہے کہ ہم آج بیٹھ کے بولیں کہ یہ آج کیوں ہو رہا ہے جو آج ہو رہا ہے وہ تو آنے والا کل بھگتے گا جو ہم آج بھگت رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک کل تھا تو آدھی بات کہنا اور آدھا سچ کہنا اور ایک جھنڈا اٹھا لینا کہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں اور بڑی زبردست بات آج ہو گئی صحافی کو بالکل عشق کرنا چاہیے صحافی کو عشق کرنا چاہیے اپنے کام سے صحافی کو عشق کرنا چاہیے آبجیکٹیوٹی سے جائز سوال جائز جگہ پر اٹھانے سے عشق کرنا چاہیے عوام کے کام سے متعلق عشق کرنا چاہیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ضرورت ہے سوال یہ بنتا ہے کہ آج پنجاب حکومت ایک مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر بھلے جتنے مرضی نعرے ماریں جتنی مرضی مہمیں چلا لیں جتنے مرضی ایونیوز کھول دیں ڈیلیور نہیں کر سکتی ملک کی نصف سے زائد آبادی کے پنجاب کو انہیں ضرورت ہے اگر کچھ کرنا ہے تو لوکل گورنمنٹس کے تھرو ہر گاؤں علاقے میں لوگوں کو اختیار بھی دیں اور ذمہ دار بھی ٹھہرائیں ہم ایک طرف رخ کرتے ہیں اگر میڈیا بول رہا ہے تو کیوں بول رہا ہے کیسے بول رہا ہے اچھا یہ بولے گا تو اس جماعت کی طرف ہے وہ بولے گا تو اس جماعت کی طرف ہے حکومتیں بھی ہمیں ایسے ہی پرسیو کرتی ہیں پھر آپ بولے تو ہم پہ کیوں بولے آج میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میں عظمہ بخاری صاحبہ کی اکثر میں پریس کانفرنسز وغیرہ دیکھتا ہوں کئی جرنلسٹ کے حوالے سے وہ انہیں ایڈریس کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ کچھ نہیں اس کو فارغ کرو لیکن وہی چیز مجھے دوبارہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ شاید ہماری اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے آج ایک وزیر اطلاعات جو ہے وہ اس طرح جرنلسٹ کو ٹریٹ کر رہا ہے میں رانا صاحب کا بڑا ایکسپیرینس ہے میرا نہیں خیال کہ ماضی میں آج سے 20-25 سال پہلے آپ کسی بھی جرنلسٹ کے بارے میں اس طرح آپ بات کر دیتے تھے اور کوئی باقی جرنلسٹ جو ہیں وہ چپ کر کے برداشت کر دیتے تھے ہاں جی ٹھیک ہے آپ نے اگر اس کی عزت رول کے رکھ دی تو ڈزنٹ میٹر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل ٹھیک ہے they used to be combined they used to be together لیکن آج شاید یہ ہماری کوتاہی ہیں نہیں ہماری کوتاہیاں اس طریقے کی حد تک ہیں کہ ہم خود کمزور ہوئے اور ہم استعمال ہوئے مطلب اوور آل اگر آپ کہیں تو آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں صحافت کر رہے ہیں سوال اٹھا رہے ہیں لیکن پرابلم اب ہمارے تک نہیں رہ گئی کہ وہ 2 ہوں 4 ہوں 6 ہوں وہ کام کر رہے ہیں اب یہ مسئلہ کہیں بڑا ہے کیونکہ جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے معاشرے کے اندر آپ کی سیاسی جماعتوں کو لے کے وہی ہمارے میڈیا میں نظر آتی ہے سمیرہ یہ عشق عائشہ نے بڑا اچھا جملہ کیا کہ عشق جو ہے وہ سیاسی جماعت یا یہ اتنے بڑے عاشق میرے سامنے بیٹھے ہیں آج کی پڑھ کے پھونک رہے ہو جڑا منصور دے نہیں وہ میں بھائی انکل مجھے گائیڈ کرتے ہیں انکل بتانے والے کدھر جانا ہے میرا سوال یہ عائشہ کی جو ایک لائن ہے کہ عشق جو ہے وہ سیاسی جماعت سے نہیں اپنے کام سے ہونا چاہیے یہ کس طرح ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ عشق جو بھی ہو رہا ہے کوئی اگر لکھ رہا ہے یا پروگرام کر رہا ہے یا ویلاگ کر رہا ہے تو یہ عشق اپنے کام کی وجہ سے ہو رہا ہے یا عشق جو ہے اس سیاستدان کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ اتنی کوئی پریشانی گھبرانے والی بات نہیں ہے. اچھا گھبرانا نہیں ہے. سن لیں ہر دور میں جو ہے نا جب کوئی سیاستدان کچھ بھی اس کا کیریکٹر ہوتا ہے کوئی اس کا رول ہوتا ہے اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے یا اس کا کرزما ہوتا ہے یا اس کی کوئی بھی کردار ہوتا ہے کسی اسٹرگل میں تو اس کے اوپر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ناپسند بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں. آپ بھٹو سے شروع ہو جائیں بھٹو سے بھی لوگوں کو بڑا عشق تھا ہمارے صحافی آج تک ان کے عشق میں مبتلا بہت سارے ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں آپ کو اپنی بات بتا دیتی ہوں مریم نواز صاحبہ جب پی ڈی ایم لیڈ کر رہی تھیں اور تقریریں کر رہی تھی مجھے مریم نواز صاحبہ کو میں دیکھ کے بڑی امپریس ہوتی تھی کہ یار اکیلی لڑکی نے جو ہے وہ بڑا وقتہ ڈالا ہوا ہے